حضرت ہم نے ایک خاتون کی ویڈیو دیکھی، ماشاءاللہ اسلامک ویڈیو بناتی ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی کلپ بناتی ہیں، اس میں بیان کرتی ہیں اسلامک شریعت کے تعلق سے جو بھی ہے. تو ہم نے ان کی ایک ویڈیو دیکھی، انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے برتھ ڈے پر کیک کاٹنے کو جائز قرار دیا ہے. اس کی ویڈیو میں لے کر آیا ہوں، میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور دیکھیے ذرا کہاں تک انہوں نے جائز درست بولا ہے اور کہاں انہوں نے کیسا بولا ہے. آپ اس پر یہ دیکھیے ذرا. آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا برتھ ڈے سیلیبریشن، میرج اینیورسری یا کیک کاٹنا یا اس طرح کے کوئی بھی کام جائز ہیں یا نہیں. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی ایسا عمل جس کے لیے شریعت میں کوئی حکم نہ ملتا ہو، یعنی جہاں شریعت خاموش ہو، تو اس کو مباح قرار دیا جاتا ہے، یعنی اس کو کرنے کی اجازت ہے. اور اسی اصول کے تحت برتھ ڈے سیلیبریشن کرنا، میرج اینیورسری کرنا یا کسی بھی ایونٹ میں کیک کاٹنا بالکل جائز ہے. کہاں تک جائز ہے، کہاں تک ناجائز ہے، کیا طریقہ ہے اس کا؟ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برتھ ڈے یعنی یوم پیدائش منانا شرعی نقطۂ نظر سے اگر اسلام کی جو پابندیاں ہیں ان کے ساتھ میں منائیں بالکل جائز ہے. بلکہ میں اس کا جواب آپ کو ابھی دوں گا، آپ تھوڑی سی میری ایک گفتگو سن لیں. کہ ابھی میرے پاس چند روز پہلے کی بات ہے، ایک صاحب فون کرتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ ہم جب برتھ ڈے آتا بچے کا ہمارے، تو حضرت ہم اس میں قرآن خوانی کراتے ہیں، مدرسے کے بچوں کو دعوت کھلاتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، ایصال ثواب کر دیتے ہیں، بچے کی عمر کے لیے خیر کے ساتھ وہ دعا کرتے ہیں جو علماء کرام آتی ہیں اس میں. اب ہمارے بہت سے گھر والے اس بات کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کسی کے مرنے پر طریقہ کیا جاتا ہے اس انداز میں. اب معروف بھائی آپ اندازہ لگائیں ہماری قوم کا حال کیا ہو چکا ہے. کہ وہ علامہ اقبال نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ ہائے میری قوم، کہ جس قرآن سے تمہیں جینا سیکھنا تھا تو اگر تم نے اس سے سیکھا ہے تو وہ بھی مرنا سیکھا. اور یہی آج ہمارے یہاں سوچ بن چکی ہے. یعنی قرآن پاک پڑھنا، بچے کی عمر 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال کی ہو گئی، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ خیر کے ساتھ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. قرآن پاک پڑھیں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآن وہ ہے جس کو ہم نے نازل فرمایا جو مومنین کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے. مگر آج ہم نے کیا سمجھ لیا کہ یہ تو بس کسی کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد میں پڑھا جاتا، ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھا جاتا ہے. یا ہاں کسی کی روح نہ نکل رہی ہو تو امام صاحب کو بلا لو، مولانا صاحب کو بلا لو، یاسین شریف پڑھ دیں گے، سورہ رحمان شریف پڑھ دیں گے، قل هو اللہ شریف پڑھ دیں گے. تو یعنی کیا کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں ہم؟ مرنے کے لیے کہ روح نکل جائے. علامہ اقبال نے یہ 100 سال پہلے تقریباً رویا تھا کہ تمہیں تو اس سے جینا سیکھنا چاہیے تھا. قرآن میں الحمدللہ انسان کی پیدائش سے لے کر کے موت کے وقت تک بلکہ آخرت تک کی الحمدللہ وہ رہنمائی ہماری کرتا نظر آتا ہے. اب اس کے تعلق سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو انہوں نے بہن نے کہا ہے کہ یہ کیک کاٹنا، واقعی دیکھیے اگر کاٹنے کی 2 کنڈیشنیں ہیں، وہ جس میں انہوں نے پوری وضاحت نہیں کری، جس سے کہ اب یہ بیان کیا جائے اور چل رہا ہمارے ہاں پر جو طریقہ، تو سمجھنے والا یہی سمجھے گا جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہو رہا. یہ غلطی ہوئی تھوڑی، اس میں تفصیل کرنا چاہیے. تھوڑا تفصیل یہ ہے کہ دیکھیے کاٹنا یہ ہے کہ آپ نے فاتحہ خوانی کی، آپ نے دیگر چیزیں بھی وہاں پر رکھی کھانے کے لیے، ایک کیک بھی کھانے کی چیز ہے اس کو بھی آپ نے رکھا، اس کو آپ کاٹ کر کے کھائیں تو فی نفسی ہی یہ عمل کوئی غلط نہیں ہے، مباح عمل ہے گا. لیکن ایک کاٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ کاٹنے میں کہ پتہ لگا گھر کے تمام مرد اور عورتیں خواتین وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، اور باقاعدہ جو غیروں کا طریقہ ہے، عیسائیوں کا طریقہ ہے کہ جس کا برتھ ڈے منایا جا رہا ہے اس کے ہاتھ میں چاقو دینا، پھر اس کے ہاتھوں سے کٹوانا. اور ساتھ میں معروف بھائی اب تو ہم نے ایسا بھی سنا ہے کہ اس میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ جس کی جتنی عمر گزر چکی ہو چکی تو اتنی وہاں پر کینڈلز لگائی جاتی ہیں، موم بتیاں لگائی جاتی ہیں، اور پھر وہاں ان کو بجھایا جاتا ہے، جلایا جاتا، کیا کیا رسم و رواج ہو رہے ہیں سب یہ. تو یہ والا طریقہ اپنانا کاٹنے میں جو غیروں کا طریقہ ہے، اب اس میں ہیپی برتھ ڈے بولنا، اسی طریقے سے میوزک چل رہا ہے، ناچ گانے ہو رہے ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں، یہ طریقہ اگر رہے گا اور کٹ بھی رہا ہے کیک، اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں.
بس کاٹنے کی کھانے کے لیے کاٹنا، سمجھ رہے ہیں، اس کی اجازت ہے. لہذا اس چیز کی پوری وضاحت ہونا چاہیے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ قوم کا معاملہ تو یہ ہے کہ جسے جو کرنا تو وہ اپنی یہ چاہتے ہیں کہ شریعت جو ہے ہماری طبیعت کے مطابق ہونا چاہیے، بس انہیں تو بس ذرا سا سیرا ملا اور اپنے لے کے اڑ کر پڑیں گے بات کو. اس لیے اس طرح کی باتوں کو بہت تفصیل کے ساتھ میں بیان کرنا چاہیے، تاکہ اس سے انسان کوئی اپنے مطلب کی نکال کر کے اپنی جو ہے خواہشات پر عمل نہ کرنا شروع کر دے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ اچھی وضاحت کی حضرت نے. اصل میں انہوں نے بھی صحیح کہا، لیکن تھوڑی سی کمی رہ گئی، وضاحت صحیح سے نہیں کر پائے وہ. اور جو انہوں نے کہا ناچنے گانے کو تو انہوں نے منع کیا، لیکن طریقہ یہ پورا کیک کاٹنے کو جائز کہہ دیا، لیکن اس کا طریقہ بتانا چاہیے تھا کہ کیک کس طرح کاٹا جائے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ، لہٰذا آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی بات پوری طرح سے. لہٰذا میں آپ سے آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حضرت کا ایک چینل ہے MA حسانی نیٹ ورک کر کے ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا اس کو چینل پر جائیں. حضرت کا چینل ہے، پرسنلی ہم نے ہی بنایا ہے، تو اس پر بھی آپ وزٹ کریں. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.